ہر دور میں کوئی نہ کوئی کرپشن کے سکینڈل سامنے آتے ہیں. عمران خان کے دور میں بھی آئے، موجودہ دور میں بھی آ رہے ہیں بہت سے. اس سے پہلے بھی زرداری دور میں بھی، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہمیشہ آئے، نواز شریف کے دور میں بھی ہمیشہ آتے رہے. پرویز الہی کے دور میں کوئی ایسا بڑا سکینڈل کون سا تھا آپ سمجھتے ہیں جو کرپشن کا تھا؟ وہ ایک ای او بی آئی کا کیس جو ہے نا، وہ شاید بہت پاپولر تھا اس دور میں. این آئی سی ایل پتہ نہیں، شاید اس ای او طرح بی کا آئی. وہ ایک کیس تھا بہت جو پاپولر تھا. اور زبان زد عام جو کرپشن کے بارے میں کہا جاتا تھا، جس کے پاس کوئی ایویڈنس بھی نہیں تھا، وہ پڑھا لکھا پنجاب کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ جی یہ پیسے یوز نہیں ہو رہے. وہ تو ایک تو ایجنسی پہ زیادہ نہیں، وہ الزام تھا، ایجنسی پہ تو دیکھیں، وہ ہم ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی وہ پہ ایک الزام تھا. مڈاس کی بات آپ کر رہے ہیں، انعام اکبر صاحب کی، کیونکہ وہ انعام اکبر صاحب وہ کام کرتے تھے، جی ایجنسی مڈاس ریلیز کرتی تھی. دیکھیں وہ تو آج بھی ایک قاعدہ قانون ہے کہ سرکار اپنے اشتہارات مختلف ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے ذریعے شائع کرواتی ہے. تو تب مڈاس کرتی تھی، اور وہ بھی ایک سلوگن ہے حکومت نے، تو وہی جو بھی پرسنٹیج ہوتی ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی وہی دے رہی تھی. وہ ایک ایجنسی کو دیں یا 10 کو دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ استحقاق آپ ہے نے، ان کا. استحقاق نہیں ہے کسی کا کہ وہ کہے کہ جی 20 ایجنسیوں کو حکومت کا استحقاق ہے جس کو مرضی حکومت دے. کا استحقاق ہے کہ جس کو مرضی دے. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کمپین پر زیادہ پیسے خرچ کیے، اس پر بات کی جا سکتی ہے. اور بہتر ہوتا کہ وہ پیسے نوجوان اسٹوڈنٹس کے اوپر لگتے یا معصوم بچوں کی تعلیم پر لگتے. یہ جو آج جتنے منصوبے چل رہے ہیں نا آج کی سرکار میں، بچیوں کو دودھ کے پیک دینا، بچوں کو جی اچھا یونیفارم دینا یا کتابیں دینا، یہ سب اسی دور کی یاد دلاتے ہیں. یہ اسی دور میں شروع کیے گئے تھے. اور اسکولوں کو اچھی طرح فرنش کرنا، اسکولوں میں زندگی کے آثار پیدا کرنا. لیکن ہم بھی تو اسٹوڈیو سے باہر نکل کے نہیں نہ دیکھتے. جی ہم بھی صرف یہاں چیچو کی ملیا کے رپورٹر کو فون کریں گے کہ کیا حال ہے، تو وہ کہے گا کہ بڑا برا حال ہے جی، لٹ گئے، کھا گئے. تو ہم بھی اسی کو مان لیتے ہیں. تو پھر ہم میرا خیال ہے کہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. اس کے بعد آپ کچھ دیر خاموش رہے، نہیں، پرویز الہی کے دور کے بعد. خاموش تو نہیں رہا، میں اپنا کالم لکھتا تھا. بے نظیر کے اپنا زرداری بھائی کے دور میں آپ کافی دیر خاموش رہے. نہیں نہیں، میں اپنے کالم پھر کے مسلم ذریعے، لیگ نون کی آپ کہہ حکومت سکتے آئی. ہیں میں آج کل بھی خاموش ہوں. میرا کالم آج بھی روز جی نوائے وقت میں شائع ہوتا ہے. نہیں، میں سائرن میں روزانہ سیاست کی بجاتا ہوں. بات کر رہا ہوں. سیاست آپ دیکھیں، سیاست سے کنارہ آج کش اگر ہیں. آپ مجھے کہیں کہ میں خاموش ہوں تو آج سیاسی انوائرمنٹ مختلف ہے. اس تو سیاست سے میں گالی گلوچ کی سیاست نہیں کرنا چاہتا. 2000 تقریباً 10 کے بعد 2012 سے 2016 آپ کہہ سکتے ہیں آپ خاموش رہے. کہ میں اس لیے خاموش رہا کہ میں کوئی روایتی سیاستدان تو ہوں نہیں جی کہ میں نے ایک جماعت چھوڑی اور دوسری جماعت میں چلا گیا. میں نے 19 نومبر 2012 کو جس دن سیاست پی ایم ایل سے الگ ہوا اور گھر گیا، تو جو 4 لوگ میرے گھر آئے جی ان میں مرحوم پرویز ملک صاحب تھے، مسلم لیگ نون کی طرف سے. آج ہیلتھ منسٹر ہیں خواجہ عمران نذیر، جی وہ تھے. عمران گریا شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، جی اور حمزہ شہباز کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ تھے. یہ تینوں صاحب اسی دن میرے پاس آئے تھے کہ جی آپ پی ایم ایل این جوائن کر لیں. میں نے اخلاقی طور پہ میں سمجھتا تھا کہ میں اپنے نظریے کے اختلاف کی وجہ سے پی ایم ایل کیوں چھوڑ کے آیا ہوں. تو میں کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو کے اپنے آپ کو یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جی میں ان کے کہنے پہ آ گیا ہوں. تو میں نے تو وہ جماعت جوائن نہیں کی تھی، اس دن سے لے کے آج تک بھی نہیں کی. تو لیکن اس کے بعد آپ نے پی ٹی آئی کے لیے جب دوبارہ 2016 میں پی ٹی آئی دوبارہ نے کام شروع کیا تو نہیں، آپ وہ نے میں نے پی ٹی آئی کے لیے نہیں کیا. یہ ذرا تھوڑا سا اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ اس دور میں جنوبی پنجاب کا نعرہ بلند تھا. میرے دوست احباب بہت ہیں وہاں پہ. جی تو ہم نے دوستوں نے مل کے جنوبی محاذ کے نام سے، صوبہ جنوبی محاذ جی کے نام سے ایک سیاسی جماعت کا قیام کیا تھا جی سپٹمبر 2016 میں. جی اور
جنوبی میں پنجاب محاذ. جنوبی پنجاب محاذ، اور جس نے پنجاب کے ملتان سے لے کے رحیم یار خان اور بہاولپور تک کے 99% لوگوں کو اس نعرے کے ساتھ شامل کر لیا تھا، اور وہ سب لوگ جنوبی محاذ میں شامل ہو گئے. اور لیکن وہ ہوا یہ کہ 9 مئی 2018 انتخابات سے قبل جنوبی محاذ نے مرجر کر لیا پی ٹی ٹی آئی کے ساتھ، جس کے مخالفین میں سے ایک تو سردار نصر اللہ خان دریشک تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اپنی شناخت الگ رکھنی چاہیے، اور دوسرا میری ذاتی رائے بھی یہ تھی کہ جنوبی پنجاب محاذ کو اپنی شناخت الگ رکھنی چاہیے. اس میں دیکھ آپ کے تقریباً تمام بندوں نے جتنے آپ نے اکٹھے کیے تھے جنوبی پنجاب محاذ میں، انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار نہیں، کر سب لی. نہیں کر لی تھی، سب اے نے ٹو کر زی، لی ہاں، تھی. با جماعت کی. خان صاحب آئے، انہوں نے وہ جھنڈے بھی پہنائے. جی آپ نے نہیں پہنا اس موقع پہ؟ جی وہ میں نے اس لیے نہیں پہنا کہ میں بنیادی طور پہ تو جنوبی پنجاب سے سیاست نہیں کرتا تھا. جی ہاں. تو وہ میں لاہور بیس تھا، اور میرا کبھی ڈسٹنس تھا ہی نہیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ. اس دور میں رابطے تو میرے، دیکھیں میں فاؤنڈر ممبرز میں سے تھا، تو میرے رابطے تو سب سے ہی تھے. جی ہاں. تو اس لیے میرا کوئی فاصلہ نہیں تھا، اور مجھے کوئی ری جوائن کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میں نے تو اس لیے نہیں پہنا. وہ میریٹ اسلام آباد میں تقریب ہوئی تھی، جی جی. اور اس کے سیکریٹری موجود تھے، عمران خان صاحب بھی موجود تھے، تحریک انصاف کے باقی لوگ بھی موجود تھے، سردار نصر اللہ دریشک صاحب اور مداری صاحب چیئرمین تھے، تو وہ بھی موجود تھے، مختوم خسرو بختیار، جتنے یہ آج رضا حیات حراج، قاسم نون، خسرو بختیار، جتنے نام لے لیں آپ، سب کے سب، طاہر بشیر چیمہ، اور جتنے لوگ جنوبی پنجاب کے تھے سب اس کا حصہ تھے، اور شامل ہوئے سب تحریک انصاف میں، اور 90% لوگ جیتے بھی. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ کہ اگر جنوبی سیاسی پنجاب غلطی ہے، محاذ اس کے ساتھ وہ شامل نہ ہوتا پی ٹی آئی کے، تو پی ٹی آئی اقتدار میں نہیں آ سکتی تھی. Is this true؟ اگر آپ رحیم یار خان سے بہاولپور سے فتح کی کامیابی کا سفر دیکھتے جائیں، اور جہاں آ کے وہ رکا سائیوال سے جی ہاں. گوجرانوالا تک پھر کوئی سیٹ پی ٹی آئی کو نصیب نہیں ہوئی، جی ہاں. تو اس سے یہ نظر آتا تھا کہ وہ حصہ جنوبی محاذ کی وجہ سے پی ٹی آئی جیتی، اور یہاں پہ پی ایم ایل این مضبوط تھی گوجرانوالے تک، اور پی پر ایم ایل کیا این ہم وہ یہ کہہ نشستیں سکتے ہیں کہ جیتی. اگر جنوبی پنجاب محاذ نہ ہوتا تو یقیناً پی ٹی آئی نہیں جیت سکتی نہیں تھی. جیت سکتی. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے وہی ٹرمپ کارڈ تھا جس نے پی ٹی آئی میں جان ڈالی، اور ان لوگوں کے پارٹی میں شامل ہونے کے بعد پی ٹی آئی عوامی پذیرائی اپنی جگہ پہ موجود تھی، مگر سیاستدانوں کی شمولیت اور سیاستدانوں کی مینجمنٹ جو ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ چلنی شروع ہوئی. تو وہ ایک بڑی وجہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے بعد جب پہلی کابینہ اناؤنس ہوئی بزدار صاحب کی، تو پہلے 4 بندوں میں آپ شامل تھے. جی وہ درست حالانکہ ہے آپ نے بات. پی ٹی آئی جوائن نہیں کی تھی دوبارہ. نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ دوبارہ میں جنوبی محاذ میں رہا، جوائن کرنا نہ کرنا کوئی میٹر نہیں کرتا تھا، اور کیونکہ میں ایک طویل عرصہ پی ٹی آئی کا حصہ تھا 2001 تک، اور اس کے بعد بھی میرے رابطے سب سے اور کہا بحال تھے. جاتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اتالیق جو تھے وہ آپ تھے بزدار کے. نہیں، عثمان بزدار صاحب کے والد صاحب 3 دفعہ ایم پی اے رہ چکے تھے، وہ خود بھی تحصیل ناظم رہ چکے تھے، اور ہاں یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب سے میری ملاقات جنوبی محاذ کی وجہ سے ہوئی. ان کے بزدار صاحب پہلی دفعہ الیکشن جیتنے کے بعد جنوبی محاذ کے آفس آئے تھے. اچھا. اس سے پہلے شاید وہ لاہور بھی نہیں کبھی آئے تھے، اور تو اس دن بھی مجھے یاد ہے اچھی طرح، انہوں نے آ کے کہا کہ جی میں رہنا چاہتا ہوں، تو مجھے اگر آپ اسی آفس میں جگہ دے دیں تو میں، کیونکہ میرا لاہور میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو وہ حالانکہ ایم پی اے منتخب ہو گئے تھے، لیکن اس وقت تک ظاہر ہے ایم پی اے ہاسٹل ابھی الاٹ نہیں ہوئے تھے. جی جی.
تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک آدھ رات شاید یا 2 راتیں جنوبی محاذ کے آفس تو یہ بھی کہا ضرور جاتا تھا گزاری جب تھی. وہ ایم پی ہاسٹل میں گئے تھے انہیں کمرہ ہی نہیں دیا گیا تھا، اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ وہ ایک کہانی ہے، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کیونکہ اسمبلی کا نظم و نسق چودھری پرویز الہی صاحب بہت اچھی طرح جانتے تھے. جی جی. محمد خان بھٹی صاحب جو ہیں سیکرٹری اسمبلی بھی تھے. تو جس دن ان کے کاغذات داخل ہو رہے تھے وہ بھی ان کے راستے میں بڑی رکاوٹیں حائل کی گئی. تو لیکن بہرحال جی وہ کاغذات ان کے داخل ہو گئے اور جماعت نے انہیں اپنا قائد ایوان منتخب کیا جی. اور انہیں وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا. اور ان کے وزیر اعلیٰ بننا مجھے افسوس ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ میں لوگوں کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا. آپ ان کی قابلیت پہ یقین رکھتے ہیں؟ نہیں، میں دراصل یہ جو عہدے ہوتے ہیں نا یہ اچھی ٹیم سے تشکیل پاتے ہیں. بالکل ایسا. اچھی لیڈرشپ ایک فیکٹر ہے اور اچھی ٹیم ایگزیکیوشن کی قوت ہے. تو اپنے منسٹرز کا انتخاب تو عثمان بزدار نے نہیں کیا تھا. یقیناً ان پی ٹی آئی کی جو ناکامی ہے نا 2018 سے 21 کی، اس کی ریزن تمام چیزوں کو مرکز سے کنٹرول کرنے کی تھی. تو اگر عثمان بزدار کو اپنی ٹیم خود بنانے اور خود چلانے کا موقع ملتا تو ممکن ہے وہ اس سے بہتر پنجاب کو چلاتے. تو کیا وہ چلا سکتے تھے؟ جو باتیں ان کی سامنے آئی ہیں یا آتی رہتی ہیں یا اس دور میں میڈیا میں آئی یا بعد میں آئی؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ میں اس سے اتفاق کر سکوں گا، کیونکہ ایڈمنسٹریشن جو ہے نا بنیادی طور پہ ایک ریاست کا پرماننٹ فیچر ہے اور وہی ریاست کو چلانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. کہ بنیادی طور پہ تو یہ فارمولا غلام حیدر وائیں والا تھا. نہیں نہیں آئی نہیں تھنک نہیں، کہ ایسا نہیں ہے. جس طرح نہیں، غلام حیدر بالکل وائیں ایسا کو نہیں ہے. مرکز سے نہیں کنٹرول کیا جاتا تھا، نہیں نہیں، ایسا اس نہیں ہے. وقت نواز شریف صاحب کی حکومت میں وہی ادھر سے. میرا یہ خیال ہے اس میں کہ مرکز میں باقی لوگوں کی بہت انٹرفیرنس تھی اور کے پی کے میں پرویز خٹک صاحب شاید عمران خان کے اس طرح کنٹرول میں نہیں تھے. اگر اب آپ مجھ سے حقیقی گفتگو سنیں جی جی. تو پنجاب ہی واحد جگہ تھی جہاں پہ عمران خان کی بات کو من و ان مان لیا جاتا تھا. تو وہ عثمان بزدار صاحب تھے. پرویز خٹک صاحب نہیں مانتے تھے. پرویز خٹک صاحب نہیں مانتے تھے. پرویز خٹک صاحب وہی کرتے تھے جو وہ صوبے کے لیے یا اپنے نزدیک بہتر سمجھتے تھے. وہ پرائم منسٹر کی بات کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے تھے. وہ فیصلے اپنی مرضی سے کرتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایڈمنسٹریٹر کو، ایک سیاستدان کو جس نے صوبہ رن کرنا ہو، وہ اس کے لیے پرویز خٹک کی میں سمجھتا ہوں بہتر اسٹریٹجی تھی. عثمان بزدار صاحب ذرا کم گو تھے اور عمران خان کا احترام شاید بہت کرتے تھے وہ، تو اس طرف سے آیا ہوا کوئی حکم نہیں ٹالتے تھے. آپ کے پاس 2-3 پورٹ فولیو اس دور میں رہے اور آپ نے پھر خود ہی چھوڑ دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ حالانکہ آپ کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ چھوڑو. نہیں، وہ مجھے کہا تو نہیں گیا تھا. ہوا یہ کہ میں سب سے پہلے تو ان کا سیاسی مشیر، آپ تھے. پولیٹیکل ایڈوائزر کا میرے پاس پورٹ فولیو تھا. جی ہاں. اور اس کے بعد میں جب دیکھتا تھا کہ مینجمنٹ کے فلاز ہیں تو میں نے انہیں خود ریکویسٹ کی کہ پرائز کنٹرول کے اوپر حکومت کو کچھ کرنا چاہیے. اور میری تجویز پر وہ پرائز کنٹرول کا ٹاسک فورس بنائی گئی. جی ہاں. اور اس پرائز کنٹرول کی ٹاسک فورس کا بھی میں چیئرمین تھا. اس کے نیچے ہمارے فوڈ منسٹر تھے، فینانس منسٹر تھے، لوکل باڈیز کے تھے اور لیبر کے 4 یا 5 6 منسٹرز ہمارے ساتھ ممبر تھے. اور سچ یہ ہے کہ مجھے تو عثمان بزدار صاحب نے اس ٹاسک فورس تک تمام اختیارات دیے اور میں نے جا کے آج جو ٹاسک فورس
چل رہی ہے نا، وہ بیسیکلی اس دور میں جو میری وہ تھی تحفظات میں نے پیش کیے ہوئے تھے، یا جو پرپوزلز میں نے سبمٹ کی ہوئی تھی آفیشیلی، جی میں سمجھتا ہوں شاید وہ ایڈریس ہو رہی ہیں، اور جس پر اس وقت کی حکومت نے کان نہیں دھرے. اور میرے خلاف یہ جو بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز کا مافیا ہے، انہوں نے کام کیا مل کے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جی ہم لوگوں کے سٹوروں پہ آپ کو چھاپے نہیں مارنے چاہیے، جی ہاں. ہم لوگ یہ کرتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں. تو آپ نے میرا کافی ہیوی چھاپے مارے جی تھے میں نے مجھے بہت ان سے پہ، ڈپارٹمنٹل ہیوی سٹور اسٹوروں پہ. سیل کیے، لاہور سے لے کے رحیم یار خان تک. لیکن میری ان سے جو جنگ تھی بنیادی طور پہ یہ تھی کہ اگر ایک بڑے اسٹور کے باہر کھڑا ریڑھی والا 200 روپے درجن کیلا بیچتا ہے اور سرکاری قیمت 180 روپے ہے، ہم اس کو تو 10,000 یا 20,000 روپے جرمانہ کرتے، اور جب ہم اس اسٹور کے اندر آئیں اور وہ وہی کیلا 400 روپے درجن بیچے اور اسے ہم کچھ نہ کہیں، تو میں تو بیسیکلی اس فرق کو ختم کرنا چاہتا تھا. تو اس فرق کو ختم کرنے میں حکومت میرے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. تو جب میں اس پہ گفتگو کرتا تھا تو پھر مجھے کہا جاتا تھا کہ یار چودھری صاحب ہاتھ کھولا رکھو، تو میں کہتا تھا کہ جی پھر اس کو بند کر دیتے ہیں. تو بند کر دیتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ ریڈی والے کو بیچارے کو جرمانہ ضرور کرنا ہے، کیا ہم غریب آدمی کو جرمانہ کریں؟ اور اس پر میرے اختلافات تھے ان سے. اور مجھے یاد ہے جس دن یہ میں نے ریزائن کیا، وہ ریزائن بھی کوئی پلان نہیں تھا، اور میری اندر ایک ملاقات ہوئی عثمان بزدار صاحب سے، تو انہوں نے اسی طرح کی کوئی گفتگو کی میرے ساتھ. تو کہ جی خان صاحب اس پر بڑے سیخ پا ہیں کہ جی میں بڑے بڑے سٹور سیل کر دیتا ہوں. تو میں ایسے نکلا باہر تو وہ نعیم اشرف بٹ صاحب ARY والے جو ہے نا، جی جی وہ باہر کھڑے تھے. وہ انہوں نے مجھے پوچھا کہ چودھری صاحب کیا ہوا؟ تو میں نے وہ جو ہوا تھا وہ سب بیان کر دیا. تو بیان کرنے کے بعد مجھے اسی شام کو مخدوم خسرو بختیار صاحب نے کہا کہ جی خان صاحب ملنا چاہتے ہیں. تو وہ کل چائنا جا رہے ہیں. تو 7 نومبر کی بات ہے کہ انہوں نے چائنا جانا تھا. تو یہ واقعہ 4 یا 5 نومبر کا ہے. تو میں نے کہا یار میں نے جو کہا ہے نا سوچ سمجھ کے کہا ہے، میں اس پر قائم ہوں، اور میں اس پہ کوئی خان صاحب کو صفائی نہیں دینا چاہتا. اچھا وہ انہوں نے میرا 10 یا 11 دن ویٹ کیا، شاید اس سے بھی زیادہ کیا. اور جب میں نے کوئی اپالوجی نہیں کی اور میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو تبدیل نہیں کیا، تو پھر انہوں نے مجھے پوچھا کہ بھئی آپ، میں نے کہا جی میں تو ریزائن کر چکا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو مرضی وہ پورٹ فولیو دے دیں. تو لیکن میں نے آخری دن بھی، ویسے یادگار واقعہ ہے وہ اور ضرور بیان کرنا ہے، جی کہ 4 نومبر 2019 کو میں نے آخری، یعنی یہ واقعہ ہو چکا تھا، اور 4 نومبر کو میں پریس کانفرنس کر چکا تھا، ریزائن سبمٹ کر چکا تھا، لیکن کیونکہ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا، میں کسی بیڈ نوٹ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا. 6 نومبر کو شاید اتوار کا دن تھا، تو اتوار بازار لگتا تھا واپڈا ٹاؤن میں. جی ہاں. تو اس دور میں جو DC صاحب تھے وہ AC اس علاقے کے پوری پولیس فورس کے ساتھ میں نے اتوار بازار پر چھاپا مارا اور اتوار بازار سیل کر دیا، کیونکہ وہ اتوار بازار میں اتنا گندا سٹف جی اور اتنی گندی جگہ پہ نالے کے اوپر رکھ کے بیچا جا رہا تھا کہ حفظان صحت کا کوئی اصول وہاں پر پورا نہیں اترتا تھا، اور سب کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. یہی تو افسوس ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسے کام بھی نہیں کرنے دیا جاتا. تو وہ ایک بہت ہی بڑا فیکٹر بھی شامل ہوا، کیونکہ واپڈا ٹاؤن میں، وہ واپڈا ٹاؤن ہی کی زمین تھی شاید، جی اور بہت سے سرکاری افسران اس سے نالاں ہوئے کہ جی اس بازار کو بند کر دیا ہے. تو وہ شاید ایک دوسری ریزن بن گئی. تو میں نے بھی اپنا فیصلہ واپس نہیں لیا. تو پھر میرا خیال ہے کہ میں نے کچھ دن کے بعد دیکھا، تو جب میں نے کام چھوڑ دیا تو پھر انہوں نے میاں اسلم اقبال کو، جو کہ اس وقت منسٹر فار انڈسٹری تھے شاید، جی
تو ان کو چیئرمین ٹاسک فورس کا عہدہ بھی دے دیا. تو یہاں سے میں اس حکومت کا حصہ جو ہے نہیں رہا. خان صاحب کی کیا غلطی تھی آپ کے حساب سے؟ کوئی اگر سب سے بڑی غلطی اگر آپ کہیں تو کیا تھی؟ علیم خان اور جہانگیر ترین کو چھوڑنا یا کوئی اور، کہ انہیں آج یہ دن دیکھنا پڑا کہ وین ایور ان کے پاس جو تھی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی، ون پیج بھی تھا، ہر چیز تھی. اس کے علاوہ آخری دنوں میں البتہ یہ ہو رہا تھا عوام میں تھوڑی بہت، یا ایسے محسوس ہو رہا تھا جس طرح وہ عوام تک کچھ پہنچا نہیں پائے. علیم خان اور جہانگیر ترین جب پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے جی تو عمران خان کو چاہیے تھا کہ ان کے بارے میں اپنے اصولوں پر پرکھ لیتا. لیکن جب وہ آپ کے ساتھ ہم سفر ہوئے اور انہوں نے اپنا تن من دھن سب آپ پر قربان کر دیا، تو پھر ان کے ساتھ جو سلوک آپ نے روا رکھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے. میں برا ہوں نا، جی جی تو آج بھی برا ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ میرے سے سارے کام لے لیں اور کام لینے کے بعد کہیں کہ تم برے ہو اور تم الگ ہو جاؤ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ خود ٹھیک نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ تو یہ غلطی تھی بہت بڑی. لیکن وہ 2022 پہ جو ہوا نا، اپریل 2022 میں جو ان کو حکومت چھوڑنی پڑی، وہ وجہ شاید یہ نہیں ہے. وہ وجہ شاید یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے. نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کی لڑائی نہیں تھی، لیکن میسیجز ایسے جا رہے تھے کہ فاصلے بڑھ گئے ہیں. اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس دور کے لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ عمران خان ایک سٹبن ایٹیٹیوڈ کا شکار ہے اور فیصلہ تبدیل نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور ان کے اور ان کے درمیان فلیکسیبلٹی جو ہے نا، وہ کویسچن مارک بن گئی تھی. فیصلہ تو وہ تبدیل کرتے رہتے تھے. یو ٹرن انہی سے تو جاری ہوا ہے. نہیں، وہ یو ٹرن کا جو اصطلاح ہے وہ نہیں، عمران خان پہ ہی آئی ہے نا، پہلے سب سے پہلے. وہ اصطلاح نہیں آئی، وہ تو عمران خان کہہ دیتے تھے نا کہ وہ، یعنی اس لیے یو ٹرن کی اصطلاح ہے جی ہاں. کہ وہ ایک بار انہوں نے کوئی فیصلہ تبدیل کیا تو انہوں نے کہا کہ سیاستدان کو اگر یہ سمجھ آ جائے کہ یہ فیصلہ پہلا جو میں نے کیا ہے وہ درست نہیں ہے، تو اسے اپنا فیصلہ تبدیل کرنے میں انا اور ایگو کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے. صحیح. تو لیکن وہ خود تو اس کا شکار تھے بڑی بری طرح. وہ یو ٹرن کہتے ضرور تھے لیکن وہ خود انا اور ایگوس تھے فیصلوں کو نہ تبدیل کرنے کے حوالے سے، اور نہیں کرتے تھے وہ تبدیل فیصلے. اور وہ اب بھی 3 سال سے دیکھیں نا، انہوں نے کوئی فیصلہ تو تبدیل نہیں کیا. وہ کھڑے تو اپنے نقطہ نظر پہ ہی ہیں. جو بھی ان کا نقطہ ہے، مجھے اور آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے نقطہ نظر پر کھڑے ہیں اور قائم ہے وہ اس پر. میرا نہیں خیال اسٹیبلشمنٹ سے دوریاں کیسے آئیں ان کی؟ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی دوریاں ہو گئی تھی. میرا خیال ہے اس کی وجہ شاید عثمان بزدار تھے کہ عثمان بزدار کے حوالے سے انہیں پورے قومی اسمبلی کے ممبران بھی، سینٹ کے ممبران بھی، اور حساس اداروں کے جو لوگ رپورٹس دیتے تھے انہیں، وہ بھی وہ ریکمینڈ کرتے تھے کہ جو عثمان بزدار کو تبدیل کیا جائے. تو لیکن وہ فیصلہ کرتے کرتے بہت وقت گزر گیا. آپ ساتھ تھے، عثمان بزدار کے کافی دیر ساتھ رہے، تو یہ جو فرا گوگی جیسے کریکٹر ہیں یہ کب داخل ہوئے یا یہ صرف افسانہ ہے؟ میں اسے افسانہ بھی نہیں کہہ سکتا اور میں اسے وہ حقیقت بھی نہیں کہہ سکتا. یہ بنیادی طور پہ اس لیے بیان ہوتا ہے کہ جو بشرا بی بی تھی ان کا ان سے رابطہ تھا بزدار کچھ صاحب سے. خواتین سے، اچھا جی. جن میں فرا بھی تھی جی جی. اور بھی کچھ شخصیات تھی. میں
جن کا ان سے رابطہ رہتا تھا، تو وہ خبر اس لیے بنتی تھی کہ یہ جب کوئی مشورہ انہیں دیتے تھے تو وہ مشورے پہ عمل ہو جاتا تھا، اچھا، تو اس لیے یہ بات شاید ذرا زیادہ پاپولر ہو گئی. تو یعنی وہ اب آپ کو یاد ہے، وہ بالکل ابھی عثمان بزدار صاحب چوتھا 5واں دن تھا شاید، ابھی وزیر اعلیٰ ہی بنے تھے، وہ نامزد ہوئے تھے یا شاید اوتھ بھی ہو گیا تھا. تو پاک پتن کا ایک واقعہ ہو گیا تھا جس میں وہ ڈی پی او گوندل اور وہ آر پی او جو ہے دونوں معطل کو ہو گئے تھے. معطل کر دیا گیا تھا. اس پہ بھی ایک وجہ یہ سامنے آئی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جو میری رائے ہے، ابھی پڑھی لکھی رائے ہے، کہ جو مانیکا صاحب کے بچے تھے نا اور بشرا بی بی کے بچے تھے، ان کا شاید رابطہ انہی لوگوں سے تھا. وہ براہ راست شاید ان سے رابطہ نہیں رکھتے تھے. کیا ہم اس کو مختصراً کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے زوال میں بشرا بی بی کے کچھ فیصلوں کا اثر تھا، یا وہ بشرا بی بی کے اچھا، کتنے وہ تھے؟ یہ عمران خان جیسا بندہ کسی کی سنتا تو نہیں ہے، تو بشرا بی بی کی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سنتا تھا، آپ اسے کیسے کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات درست ہے، میں اسے ڈینائل نہیں کر سکوں گا. اور یہ جو جادو ٹونے والی باتیں ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان میں کیا اس سے بھی شاید ڈینائل ممکن نہیں ہے. اچھا، میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے انکار کیا جا سکتا ہے، اس کا کیونکہ مطلب تو کچھ سیدھا سیدھا چیزیں یہی ہوا نا کہ ان کے کچھ چیزیں ڈکلائن ایسی میں ہیں. بشرا بی بی کا بھرپور کردار تھا. افیکٹس تو تھے نا جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن بشرا بی بی سے زیادہ عمران خان شاید خود ہی ذمہ دار ہے، کیونکہ فیصلوں کا اختیار تو عمران خان کے پاس ہی تھا. آج آپ اس چینل کو ایم ڈی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ ان کے کہنے پہ یا ان کے کہنے پہ فیصلہ کر لیں تو یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ یہ ذمہ دار ہیں. ذمہ داری تو بہرحال آپ کی ہوگی. تو یہ شخصیت کی کمزوری ہے، اور اس کو میرا خیال ہے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور اگر ہم نہ تسلیم کریں تو یہ پھر غلط بات ہوگی. عمران کے مستقبل کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ علم غیب تو اللہ کے پاس ہے، جی ہمارے پاس تو جی، قیافے ہیں، اندازے ہیں. ایسا ہی ہے. جی عمران خان آج بھی تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈروں سے زیادہ پاپولر ہے. اگر وہ اپنی سیاسی انداز میں کوئی تبدیلی لے آئیں، یا جی. ان کی جماعت آرگنائز ہو جائے یا ڈسپلنڈ ہو جائے، تو وہ جماعت موجود رہے گی. نہیں، جماعت تو موجود ہے، نہیں، پہلے بھی جماعت موجود ہے، موجود بھی رہے گی. پاپولیرٹی بھی موجود ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پاپولیرٹی بھی موجود ہے، ہاں، جماعت بھی موجود تو ہے. بس پھر جب تک کوئی موجود ہوتا ہے نا، اس کی آمد کا انتظار بھی ہوتا ہے. اس کی آمد سے انکار ممکن نہیں ہے جب تک وہ دنیا میں موجود ہے. اگر آج مطلب آپ ہم مجھے کہہ یہ سکتے ہیں کہیں عمران کہ کی آمد سے انکار ممکن نہیں نہیں ہے. ممکن ہے، آپ میاں نواز شریف ہے نا، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی یہ امکان موجود ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں. اچھا. ہاں، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور کیونکہ دیکھیں، کہیں بھی سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، کوئی بھی تبدیلی کہیں پر ہو سکتی ہے. اور اگر ملک کے مفاد میں ہو اور کسی کو یہ فیصلہ کرنا پڑے تو ضرور کرنا چاہیے. وہ بے شک نواز شریف کے حوالے سے ہو یا عمران خان کے حوالے سے ہو. ریاستیں اور سیاستیں مینجمنٹ اور ناممکن کو ممکن کر دکھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں. اچھا جی، اب آگے آتے ہیں ہم تھوڑا سا. 1996 سے لے کے تقریباً 2022 تک 23 تک آپ مکمل سیاست میں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا کردار رہا، کہیں نہ کہیں آپ ایکٹیو رہے. ایک دم آپ نوائے وقت کے ہیڈ بن جاتے ہیں، اور
اس کو بھی کامیابی سے چلا لیتے ہیں. ایک ڈوبتا ہوا نوائے وقت اس وقت جو تھا وہ ایک دم پھر ابھر آتا ہے. اس کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ نہیں، کوئی کہانی نہیں ہے. کہ آپ نے کیا اتنا نہیں، آپ کا کوئی ایکسپیرینس ایز سچ کوئی نہیں تھا اس سے پہلے میڈیا میں کسی میڈیا کو ہیڈ کرنے کا؟ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے، اور میں نے نوائے وقت کو ہیڈ بھی نہیں کیا، یہ بات درست نہیں ہوگی. میرا مجید نظامی صاحب سے بہت احترام محبت کا رشتہ تھا، جی ہاں. اور ان کے بعد ان کی صاحبزادی محترمہ رمیزہ نظامی صاحبہ سے بھی میرا وہ تعلق کل جیسا تھا ویسا ہی آج بھی ہے. اٹس ناٹ آؤٹ. تو ہم آپس میں مشاورت کرتے تھے، اور اگر اس مشاورت کے بعد میڈم کوئی فیصلے امپلیمنٹ کر لیتی تھی تو اگر ان کے نتائج اچھے آتے تھے تو ظاہر ہے اس کا کریڈٹ وہ مجھے ضرور دیتی تھی. تو لیکن میں ہمیشہ مشاورت کی حد تک انہی کے ساتھ رہا. لیکن وہ سارے فیصلے جو تھے، مشاورت جو تھی، وہ تو ایک دور میں صرف تمام فیصلے آپ کے ہی تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ فیصلے تو میڈم ہی کرتی تھی، لیکن میری مشاورت ضرور شامل ہوتی تھی. تو یہی ایک اچھی آرگنائزیشن کی نشانی ہوتی ہے. اور دوسری بات، نوائے وقت کبھی ڈوبنے کے قریب نہیں ہوا. پوری پرنٹ میڈیا کی انڈسٹری زوال پذیر ہے. جی ہاں. دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. اب پرنٹ میڈیا بھی صرف ویب سائٹ پہ رہ گیا ہے. پیپر، نیوز پیپر کا وقت ختم ہو گیا ہے. لیکن نوائے وقت پاکستان کا واحد نظریاتی اخبار تھا اور واحد نظریاتی اخبار ہے. میرا خیال ہے کہ اس نے اپنا نظریہ نہیں بدلا. یہ اخبار آج بھی شاید کمرشلزم کے حوالے سے اس طرح سے نہیں دیکھتا جیسے باقی کمرشل نیوز پیپر دیکھتے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں آپ لوگوں کی رائے درست ہے. ہم لوگ قیافے جوڑنے کے ماہر ہیں، تو ماہرین قیافہ کا جو کہنا تھا وہ آپ نے بھی بیان کر دیا، جس سے میں تو اتفاق نہیں کرتا. صحیح. اس کے بعد آپ نے سما ٹی وی کو بطور ہیڈ جوائن کیا. وہ بھی ایک آپ کے لیے بالکل نیا تجربہ تھا، الیکٹرانک. اچھا، میں نے سما بھی، اور آپ کے دور میں سما پہلے نمبروں میں رہا ہے، پہلے دوسرے سما تیسرے نمبر پہ اور رہا ہے. نوائے وقت دونوں ہی میں نے ذاتی دوستی، ذاتی تعلق کی بنیاد پر دیکھے. میں نے سما میں بھی کوئی پورٹ فولیو نہیں لیا. سما میں میرے پاس ایڈوائزر ٹو دا چیئرمین کا پورٹ فولیو تھا، جس پر واضح لکھا ہوا تھا کہ یہ آنرری پورٹ فولیو ہے. اور علیم خان صاحب سے مشاورت ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے. میں آج بھی انکاری نہیں ہوں اس سے. جی. آج بھی اگر کوئی چیز ہوتی ہے وہ میرے سے پوچھ لیتے ہیں، اور میرے پاس کوئی مشورہ ان کے لیے ہوتا ہے تو ان کے بغیر پوچھے بھی میں انہیں فارورڈ کر دیتا ہوں. اور میں ان کا بڑا ممنون ہوں کہ وہ ہمیشہ ویلیو کرتے ہیں، اور اگر کسی سے وہ کنونس ہو جاتے ہیں تو وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. تو سما میں یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میرا جانا آنا کچھ بڑھ گیا تھا. تو اس سے لوگوں کو شاید یہ لگتا تھا کہ میں سما چلا رہا ہوں. وہ میرے بارے میں نا زیادہ تر لوگ فوری طور پہ کانشیس ہو جاتے ہیں، تو اس لیے وہ پھر خبر سے زیادہ اخبار بنا دیتے ہیں. تو حالانکہ سما چلاتے تو رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں. میں کبھی سی ای او نہیں رہا. جنید امین صاحب بھی سی ای او تھے موسٹ آف دی ٹائم. اس سے پہلے نوید صاحب تھے جو ظفر صدیقی صاحب کے بعد کیری آن کر رہے تھے. تو اس وقت بھی میں جو چیزیں ہوتی تھی، ہاں، میں سیلز پچ پہ تھوڑا سا کام میں نے ان کے ساتھ زیادہ کیا، کیونکہ سیلز کی ٹیم میرے ساتھ رابطے میں رہتی تھی. آج خان صاحب کو اگر میں ابھی بھی کوئی چیز ریکمینڈ کر دوں، ریکویسٹ کر دوں، تو خان صاحب مان جائیں گے. مجھے تو آج بھی کوئی اس پہ وہ نہیں ہے. میں تو اسی طرح آج بھی اون کرتا ہوں اس بات کو. سما کے ساتھ جتنا تعلق میرا کل تھا اتنا ہی آج ہے، اور جب تک علیم خان صاحب کے پاس ہے اتنا ہی کل بھی رہے گا. میں تو اسے کبھی ڈس اون نہیں کرتا. آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے سنسنی پھیلانے سے بچایا، جو کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ہر چیز کو
سنسنی کے انداز میں ختم کرنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کا خاص طور پہ مشکور ہوں کہ آپ نے یہ سنسنی خیزی سے بہت کوشش کی اپنے آپ کو بھی بچانے کی، اور انفارمیشن اور کسی کی یادوں کو تازہ کرنا سنسنی کے بغیر بھی ممکن ہے. بے شک. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ.